السلام علیکم۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہے ان کی تقدیریں۔ جناب صدر اور معزز سامعین، آج مجھے جس عظیم شخصیت پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے شاعر مشرق، شاعر ملت، مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال۔ وہ اقبال ہے جس نے پنجاب کی سرزمین کے شہر سیالکوٹ میں نور محمد کے گھر جنم لیا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر احسان کرتا ہے اسے تحفے میں اقبال جیسے مرد کلندر عطا کرتا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ اقبال جیسی عظیم ہستی ہزاروں سال بعد پیدا ہوتی ہے۔ اقبال ایک عاشق رسول تھے، وہ مبلغ اسلام تھے اور اسلام کے سچے ہمدرد تھے۔ وہ وقت کے جب انسانیت اندھیرے میں گم ہو چکی تھی، مسلمان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا چکے تھے، اس دور میں جن عظیم شخصیات نے جنم لیا ان میں سر فہرست تھے علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال کا ایک شاعر و مفکر کی حیثیت سے مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ اس کو دائرے تحریر میں لانا ممکن نہیں، کیونکہ اقبال جیسی مائناز شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ علامہ اقبال اس دور میں پیدا ہوئے جب دنیائے اسلام پر چاروں طرف سے مصائب کی گھٹائیں چھا رہی تھی، اور بر صغیر کی مسلم قوم بھی ایسے ہی مسیحا کی منتظر تھی۔ چنانچہ انہوں نے شاعری کے ذریعے ملت اسلامیہ کو جو پیغام دیا وہ اتحاد و اتفاق کا پیغام تھا، غلامی کی زنجیریں توڑ دینے کا پیغام تھا، بلند و برتر مقام حاصل کرنے کا پیغام تھا۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے سوئی ہوئی قوم کو جگایا، کمزور اور بے بس انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا، زندگی کی نئی امیدیں جگائی۔ وہ مسلمانوں کو شاہین کی طرح بلند نگاہ، اعلیٰ پرواز اور تیز رفتار دیکھنا چاہتے تھے۔ اور آخر میں اس شعر سے میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد، ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔